عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اچانک مولانا محمود مدنی صاحب سوشل میڈیا میں ایک بیان کو لے کر کے تنقیدی تبصروں کے زد میں آ گئے۔ اب انہوں نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، میں ان کی وہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا، لیکن ہوا کیا ہے یہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مولانا کے ایک بیان کو نیوز 24 کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے شیئر کر دیا تھا سرخی لگاتے ہوئے کہ آسام میں جو چائلڈ میرج کے نام پر یا بچوں کی شادی کے نام پر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کا مولانا محمود مدنی نے سمرتھن کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کچھ لوگوں نے پیش کیا۔ اب اس کو جو ہے مختلف لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو لے کر کے تنقیدی تجزیے ہونے لگے، جو سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ویڈیو بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کوئی مولانا کو نشانہ بنا رہا ہے تو کوئی جمعیت علماء کو نشانہ بنا رہا ہے، الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے شروع ہو گئے۔ جب بہت سارے ٹویٹر ہینڈلز نے جب اس کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا اور یہاں پر کون کس طرح کے، یہاں تک کہ علماء اکرام کا جو ہے عزت کا، ان کی ناموز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرکیف اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا نے واقعی میں، ایک تو یہ ہے کہ مولانا نے مدارس کے سلسلے میں، فرضی مدارس کو لے کر کے بھی جو ہے اس کو الگ الگ طرح کی باتیں کہی، بہت ساری چیزیں شیئر ہونے لگی۔ جب اس سلسلے میں سیدھی بات نے کوشش کی کہ کیا واقعی میں مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء کے صدر ہیں انہوں نے اس پر کہا ہے، اصل میں مولانا ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جن سے پوچھا گیا تھا۔ مولانا سے جب آسام میں بچوں کی شادیوں کو لے کر کے اور گرفتاریوں کو لے کر کے بات ہوئی اور سوال کیا گیا تو مولانا نے کہا ہے کہ اگر کسی مخصوص مذہب کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر اس پر آبجیکشن ہوگا۔ اس کو لے کر کے کسی نے لکھا کہ جو ہے مولانا خاموش حمایت کر رہے ہیں، خاموش سمرتھن دے رہے ہیں۔ وہیں پر جعلی مدارس کو لے کر کے بھی سوال کیا گیا، فیک مدارس کو لے کر کے، فرضی مدارس کو لے کر کے۔ مولانا نے اس کا جواب دیا کہ فرضی چاہے مدارس ہو یا کسی بھی شعبے سے واسطے ہوں، فرضی ہوتی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مولانا نے اصل میں رپورٹر کو کیا جواب دیا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی تنقیدی تجزیے جو آ رہے ہیں اس طرح کا مولانا نے کہیں بھی سمرتھن دیتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ البتہ یہاں پر جو ہے کہیں پر بھی تنقید بھی کرتے ہوئے یا مذمت بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مولانا تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص مذہب کو نشانہ اگر بنائیں گے تو اس پر سوالات اٹھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، خود سن لیجئے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا نے آسام میں چائلڈ میرج کی گرفتاریوں کو لے کر کے جو سمرتھن دینے یا حمایت کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ آپ اس کو سن لیں۔ جو آج کل آسام میں جو چل رہا ہے چائلڈ میرج کو لے کر کے، آپ کے سدسیہ انہوں نے بھی اس کو لے کر کے کہا تھا کہ مسلموں کو کس طرح سے بچوں کو اس کو لے کے NCPC اور PCR دیکھیے ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ بال وواہ جن بچیوں کا ہوا ہے ان کے پیرنٹس کے خلاف اور شادی کرنے والوں کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ تو میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا لگے کہ ایک وشیش سمودائے کے ورودھ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہوگا تو لوگ آواز اٹھائیں گے، نیچرل بات ہے۔ مدرسے کا سروے سرکار کی طرف سے شروع کی گئی، اتر پردیش میں آپ لوگوں نے سہیوگ کیا، لیکن دیش بھر میں مدرسے کو لے کر کے کئی ساری رپورٹ آ رہی کہ بہت سارے فرضی مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ جو اگر کوئی فرضی ہے تو اس کے خلاف تو کارروائی ہونی ہی چاہیے، اس میں کیا بات ہے۔ اور فرضی کوئی بھی چیز ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ اور کیوں نہیں اس کو روکا جائے گا؟ فرضی چیزوں کو، فرضی چیزوں تو سب رکنی چاہیے۔
नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो है बाकायदा हमने इसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखी कि किस तरह से मुस्लिम अक्सरियती आसाम में यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के नाम पर 2666 बाज़ लोगों के मुताबिक जो है 3000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई, 4074 मुकदमात दर्ज हुए हैं, 2 ख़वातीन ने ख़ुदकुशी कर ली है। ये सारी चीज़ें जो है हमने आप लोगों के सामने रखी थी। उसी के चलते जब इस तरह का बयान सामने आया तो फिर बवाल मचा और सोशल मीडिया में मौलाना को निशाने पर लिया जाने लगा। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं। बिहार को भी अब जो है हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि बिहार के किशनगंज के हलीम चौक में बजरंग दल कारकुनान की जानिब से एक रैली निकाली गई। हम इसको आवाज़ के साथ नहीं सुना सकते इसलिए कि हिंदुत्व वाच की वीडियो है। ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके से निकालते हुए यहाँ पर तलवारें लहराते हुए, इस मौके पर जो गाना यहाँ पर डीजे में चलाया जा रहा था उसका मतलब यह है कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, और नहीं तो क्या होगा, वो सारा चीज़ उसमें है। वो बजाते हुए किशनगंज के हलीम चौक में जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वहाँ पर, नाज़रीन गिरामी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हिंदुत्वा अपनी सीट तो यहाँ से निकल गई, हुकूमत तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसको हिंदुत्वा के ज़रिए से कैसे हालात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई, उसकी भी हम सिर्फ तस्वीरी झलकियाँ आपके सामने रख सकते हैं, और वो है कि पंजाब के अमृतसर में 10 फरवरी को पेश आया वो मामला है करीब 2 बजे कि किस तरह से गौ रक्षक के कारिंदे कहीं या गौ रक्षक के नाम पर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो और हिंदू जागृति मंच के आदमी एक ट्रक का पीछा करते हुए पुलिस के सामने ही ड्राइवर पर हमला करते हैं, उस पर मवेशियों को स्मगलिंग करने का बहाना बनाते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये फरीदकोट से जम्मू की जानिब ट्रक जा रही थी, अचानक इसको रोक करके गौ रक्षक के नाम पर या गौ रक्षा के नाम हमला करने की कोशिशें हुई हैं, और ये सूरत हाल लगातार और ये जुल्म सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो भी है आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, एक तो हमारे पीएम मोदी साहब अपने आप को फ़कीर कहते हैं और अपने आप को न जाने क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इन्हीं को फ़कीरों से दूर रखने के लिए या स्लम एरिया को इनकी नज़रों में ना आने के लिए आज मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बागी अराकीन से मिली जुली हुकूमत क्या कर रही है, इसका अंदाज़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुजरात मॉडल भी कह सकते हैं। इससे पहले भी जहाँ से जो है गुर्बत को छुपाने के लिए स्लम एरिया को ऐसे वाइट कपड़े में छुपाने की कोशिशें हुई थी, अब यहाँ पर भी मुंबई में भी आज चूँकि मोदी साहब की आमद थी, मुंबई में मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम थे, इस दरमियान वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में मौजूद स्लम एरिया पर गरीबों के घरों पर उनकी निगाह ना पड़े, उसके लिए सफ़ेद कपड़े से जो है पूरी तरह से छुपाने की कोशिशें हुई, जिसको सोशल मीडिया ट्विटर में अपोजिशन ने शेयर करते हुए कहा कि अपने आप को फ़कीर कहने वाले की हालत ये है कि वो दूसरे फ़कीरों को देखना भी नहीं चाहता। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, इस एक वीडियो पर जहां पर बहुत ज़्यादा तबसरे हुए और अब तक जो तबसरे हुए हैं पीएम मोदी के मुंबई दौरे के दौरान और जो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं वो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बदलेंगी, और वो ये है अल-जामिअतुस सफ़िया की। ये बहरी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जामिया है, मदरसा है। ये इसमें न्यू कैंपस की जो है इनागुरेशन के लिए पीएम साहब को दावत दी गई थी। इस मौके पर उन्होंने शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले जो ख़ास बात कही पीएम मोदी वो ये है कि आप मुझे पीएम और सीएम के नाम से बुला रहे हैं, हकीकत ये है कि जो है मैं आप ही के फैमिली का एक मेंबर खुद को तस्वर करता हूँ, इसलिए कि मेरी 4 पीढ़ियाँ आपसे ताल्लुक़ रखती थी। ये कहते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर जो है अपने बयान को सामने रखने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि जो है अब बहरी समाज को लेकर के मुसलमानों में जिस तरह के भी जो है इख्तिलाफात पाए जाते हों, लेकिन जो है उसको मुसलमान ही माना जाता है। ऐसे में एक हंगामा सा इस वक्त जो इन तमाम तस्वीर को दिखा करके कि मुस्लिम समाज में किस तरह से जो है पीएम मोदी साहब उनको अपना रहे हैं और करीब हो रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्तलिफ किस्म के तबसरे शुरू हुए हैं। और इससे पहले भी आपने इनकी ये सियासत देखी थी, उस पर क्या ख़ास करके
تبصرہ کیا جائے۔ ناظرین گرامی، تیندوے اب اچانک گھس کر کے آ رہے ہیں شہروں میں اور حملے بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے غازی آباد کی ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی 2 دن پہلے۔ اب کرناٹک کے منڈیا ضلع سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک کمرے پر اچانک حملہ کر کے 2 لوگوں کو زخمی کر لیا۔ قریب 2 گھنٹے تک جو ہے وہ تیندوا یہاں پر جو ہے کمرے میں خود کو بند رکھا۔ بہرکیف جو ہے اس طرح سے اچانک تیندوے اور اس طرح کے جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور اس طرح سے شہروں میں داخل ہونے اور حملہ کرنے کی جو ہے معاملے لگاتار بڑھنے کی وجہ سے جنگلاتی محکمے پر سوالات اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کل اچانک ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں، اور وہ تھی افغانستان سے، اور لوگ کابل ایئرپورٹ کی جانب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب اس ویڈیو کو لے کر کے لوگوں نے الگ الگ تبصرے کیے کہ کیوں بھاگا جا رہا ہے کابل ایئرپورٹ کی طرف، کیا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی حقیقت یہ آئی ہے کہ یہاں پر ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی، ترکی میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے وہاں ریلیف کے لیے لوگوں کو کابل سے ترکی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ افواہ جیسے ہی پھیلی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھاگ کر کے کابل ایئرپورٹ کی جانب آنے لگے، جبکہ یہ جھوٹی افواہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کے لیے راحت رسانی کام کے لیے حکومتی سطح پر کس طرح کی جو ہے بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر چونکہ بے روزگاری عام ہے، ایسے حالات میں ایک چھوٹی سی افواہ نے لوگوں کے چہروں پر جو ہے ایک امید کی کرن لائی، اور وہ پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، تو واپس ان لوگوں کو اپنے گھر لوٹنا پڑا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ترکیہ سے آ رہی ہے، اور وہ یہ حفاظ کی ہے۔ ابھی 24 حفاظ فارغ ہوئے تھے ایک مدرسے سے، تمام کے تمام حفاظ کہرمان میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں انتقال کیے ہوئے۔ اس میں ساتھ میں کھڑے ہوئی تصویر تھی، یادگار تصویر۔ اس کو پیش کرتے ہوئے کسی نے لکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے جن کی دستار بندی ہوئی تھی وہ تمام حفاظ زلزلے سے کی تباہی کا شکار ہوئے ہیں، وہ تمام کا انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے ناظرین گرامی، کچھ اور خبریں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کل ہی آپ نے وہ خبر سنی تھی کہ سپریم کورٹ کے معروف وکیل احتشام ہاشمی کا انتقال ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز بنے ہوئے تھے اور بغیر فیس کے مقدمات لڑنے کے لیے مشہور تھے۔ فرقہ وارانہ تشدد کے متاثرین، ان کا محض 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور انتقال جو ہے وہ دل کی دھڑکن اچانک، یعنی حرکت قلب کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن مکتوب کی ایک رپورٹ نے اس وقت جو ہے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ مکتوب کی ایک رپورٹ جو اس وقت ہم آپ کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اس نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے احسان ہاشمی یہاں پر مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک بجرنگ دل لیڈر کی ضمانت کی عرضی کو خارج کرنے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہاں جب گئے ہوئے تھے تو اس موقع پر لگ بھگ 300 رائٹ ونگ لائرز، یعنی کہ جو ہندوتوا ذہنیت کے حامل لائرز تھے، ان کا گھیراؤ کیا تھا اور ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس معاملے کو کسی اور نظرے سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف اسی دن تو دورہ نہیں پڑا تھا، اس کے کچھ دن بعد، لیکن یہ کس طرح سے جو ہے ہندوتوا کے لوگوں کے گھیراؤ میں تھے، ان کے نشانے پر تھے، یہ بھی جو ہے اس بات سے صاف اور واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ انسانی حقوق کے مقدمات لڑنے کے لیے مشہور ہاشمی کے اچانک انتقال کی خبر نے ان کے دوستوں اور جاننے والوں کے لیے صدمہ پہنچایا، لیکن مکتوب کی یہ رپورٹ بہت سارے سوالات کھڑے کر دی۔ TrueCircle.net پر شائع ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والے احتشام ہاشمی کے ساتھی علی زیدی کا کہنا ہے کہ ہاشمی ان چند نوجوان وکلاء میں سے ایک تھے جو ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے رہے۔ ایڈوکیٹ زیدی نے بھی کہا کہ وہ ضرورت مندوں کو مفت قانونی امداد فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں مفت کیس لڑ کر مسلم کمیونٹی کے لیے بہترین کام انجام دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وکیل برادری کی ریڑھ کی ہڈی کھو گئی اور لوگوں نے اپنی امید کھو دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وکالت کا جو شعبہ ہے اور وہ جو پیشہ ہے اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایسے میں اس پیشے سے وابستہ ہو کر کے مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا، بغیر فیس کے مقدمات لڑنا واقعی میں جو ہے وہ قابل سراہنا بات تھی، لیکن ان کے اچانک انتقال نے ان کے دوست و احباب کے حلقے میں بہت زیادہ مایوسی لائی ہے۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ میں بھرتی گھوٹالے کو لے کر نوجوان میں شدید ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے دہرادون میں بھرتی گھوٹالے کو لے کر ماحول کافی گرم ہے۔
बेरोजगार नौजवानों ने अपने मुतालबात को लेकर बुध के रोज गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह शुरू किया था, लेकिन देर रात पुलिस ने उन्हें वहां से उठा दिया। उसके बाद नाराज नौजवानों ने जुमेरात की सुबह गांधी पार्क में बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और पुलिस मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के हालात पैदा हो गए। मुजाहिरा कर रहे बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और नौजवानों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। अब इससे नाराज नौजवानों ने आज जुमा के रोज भी रियासतगीर बंद का ऐलान कर दिया था। इस मौके पर भी जो है यहाँ पर खींचातानी देखी गई है। इसको लेकर के जो इस वक्त लगातार बीजेपी हुकूमत तनकीद के जद में आ गई है, तो रोजगारी दे नहीं रही और जो रोजगारी मांग रहे हैं उनको पीटा जा रहा है और रोजगारी में अलग अलग तरह। दरअसल नौजवानों का मुतालबा यह था कि फौरन सख्ती के साथ नकल से मुताल्लिक कानून को नाफिज किया जाए और भर्ती इम्तिहानात में वो घोटालों की CBI जांच हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को हटाया जाए, नकल करके मुलाजिमत पाने वालों की फहरिस्त मंजर आम पर लाई जाए, भर्ती घोटालों की जांच मुकम्मल होने और नकल से मुताल्लिक कानून नाफिज होने के बाद ही भर्ती इम्तिहानात कराए जाएं। लेकिन ये बात नहीं मानी जा रही थी। नौजवान गुस्से में आ गए। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई तो अपनी जगह, बेरोजगारी ने नौजवानों को बहुत ही ज़्यादा मुश्तिल कर दिया। अब यहाँ का मीडिया जितना जो है इन तमाम चीज़ों को दिखाने से गुरेज करे और सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाता रहे और अडानी की बात को छुपाने के लिए कोई और मौजू ला करके उस पर डिबेट करने की कोशिश करे, लेकिन इस वक्त भारत का हर नौजवान बीजेपी हुकूमत से नाराज़ है, इसलिए कि वो पूरी तरह से उनके मुतालबात पूरा करने में नाकाम हुई है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।